अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसका बड़ा तस्करा रहता है। 13 जमातें इसमें शामिल होना इट्सेल्फ एक इस पर बहस रहती है। और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ वाली जमातें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट जो एक जमात खड़ी हुई है वो एक ही जमात है, PTI। और इस सूरत में और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो PTI की 4 सूबाई जो हुकूमतें हैं वो उनकी तरफ से इंजॉय की जा रही हैं, सिवाय जमात इस्लामी की जो तमाम हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमत कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बयानिए का मुकाबला है वो बहुत सख्ती से जारी है। एक ऐसा माहौल है जो माजी में हमने कभी नहीं देखा करीब। लेकिन इस सब के ऊपर इमरान खान साहब का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनका जो बयानिया है उसमें वो आज की तारीख़ में जब हम बात कर रहे हैं वो इतने दूर निकल चुके हैं कि अपनी हुकूमत की तमाम नाकामियाँ हों, तमाम जो फैसले होते रहे, जिस तरह हुकूमत चलती रही, वो सब कुछ वो ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के सर पे डाल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वो फ़ौज के हवाले से ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब यहाँ तक अब कह रहे हैं कि वो जब वज़ीर आज़म थे तो उनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं थे। तो उनकी इस बात को आगे बढ़ाया जाता है उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से भी, जैसा कि आपने देखा शहबाज गिल साहब ने बातें की, उसके उन्होंने नताइज भी देखे, उसका सामना किया। अब आज़म स्वाति साहब ने भी अदालती फैसलों के हवाले से जो तबसरा किया और उसके ऊपर जनरल बाजवा साहब को मुबारकबाद दी, उसके भी नताइज कुछ इस किस्म के निकल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अफसोसनाक एक सूरत हाल भी है कि उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो उन्होंने बात की सेनेटर स्वाति साहब ने, वो भी इट्सेल्फ एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। तो इस वक्त जो अवाम है मुल्क के, वो यकीनी तौर पर ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसको एक सिविलियन बालादस्ती की उनकी जंग कहा जाए, इंसानी हकूक़ की जंग कहा जाए, या वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बनाने की जंग कहा जाए, या ये वाकई एक सी कुर्सी की जंग है, पावर पॉलिटिक्स है, जैसा कि बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। और यह हुकूमत इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो इदारों को मुतनाज़ बनाने की एक साजिश कर रहे हैं और बड़े बड़े अलकाबात से भी उनको नवाजती है। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जो जमातें हैं, क्या वो इस हुकूमत के मामलात से मुतमईन हैं? क्या वो वज़ीर दाखिला जो बारहा इमरान खान साहब के लॉन्ग से आजकल ये बड़ी सख्त बयानात दे रहे हैं कि किसी सूरत में भी उनको नहीं आने देंगे और मुकदमात इमरान खान साहब के हवाले से, तो क्या इससे मुतमईन है, इन इक़दामात से इत्तेहादी जमातें इत्तेफाक करती हैं? और क्या यही जो जमातें हैं हुकूमती इत्तेहाद में, वो इमरान खान साहब के जो अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन का वो जो मुतालबा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बहस होनी चाहिए, आपस में हमसे मुशावरत होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने भी उनकी इस बात को आगे बढ़ाया, इसको वो किस तरीके से देखते हैं? और फिर इट्सेल्फ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो समझती हैं कि वो मकसद अचीव हो गया जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया था, या मामलात मज़ीद गंभीर हो गए हैं? इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी आज अवामी नेशनल पार्टी को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और JUIFA को। हमारे साथ जनाब जाहिद खान साहब मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं ANP के। सेनेटर बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आज हमने दावत दी है, आप रहनुमा JUIFA के। और सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सूबाई वज़ीर हैं और सीनियर रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ जाहिद खान साहब आपसे करती हूँ और हम मरहलावार गुफ्तगू करेंगे, आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन हमने आपकी जमात के हवाले से स्पेसिफिकली अगर देखें, आप हुकूमती इत्तेहाद में तो ज़रूर हैं लेकिन बहुत वोकल भी हैं अपने एतराज़ात के साथ। आपकी जमात, एमल वली खान साहब ने अभी चंद दिन पहले ही ये कहा कि ऑफिशियली कन्वे किया गया है मरकज़ को कि हमारी जो बाई इलेक्शन के हवाले से उसको पोस्टपोन करने का मामला, उसके ऊपर सख्त एतराज़ात हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप लोग इस इत्तेहाद के अंदर इस वक्त अपनी पोजीशन क्या देखते हैं? एक ओवर क्राउडेड किस्म का इत्तेहाद तो ज़रूर है। एक बहस ये भी रहती है कि बहुत सारी जो कैबिनेट की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत से लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। एतराज़ात बहुत तरह के हैं कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होकर हुकूमत में आई हैं। तो ANP अपनी पोजीशन को किस तरह का देखती है? सुनवाई होती है क्या आपकी जमात की भी इस इत्तेहादी हुकूमत में? जाहिद साहब देखिए जी, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम हुकूमत को ज़रूर सपोर्ट करते हैं लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। न तो हमारा कोई एडवाइज़र इस कैबिनेट में बैठा है, ना हमारा कोई मिनिस्टर बैठा है, हमारा कोई ओहदा हमारे पास नहीं है हुकूमत की ओहदा। लेकिन क्योंकि हमने इसको सपोर्ट किया था, हुकूमत को तो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जिस मकसद के लिए उसको सपोर्ट किया अभी तक वो ये अचीव न कर सके। हमने तो ये कहा था कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम की जो मुश्किलात है उसमें कमी आ जाए, मुल्क में जो खारिजा पॉलिसी जो फेल होती जा रही है और हमारी इकानमी बैठ रही है, इसका कोई हल ढूंढ के निकाल ले। और साथ हमारे जो सूबे में आपको पता है कि जो दहशतगर्दी मसला, इसका हल ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी हुकूमत को नहीं हुई।
क्योंकि हुकूमत की तो मुर्तज़ा साहब से जवाब दे सकते हैं, या वो, क्योंकि वो उनका हिस्सा है और हम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी भी जब आपके कॉल आ रहा था तो मैं इफ्तिखार साहब से बात हो रही थी, वो आज भी सिक्योरिटी पे एक मीटिंग कॉल की हुई थी जिसमें सारे लोग बैठे जी और हमने ये हमारे यही उनको था कि चूंकि जी हमारे सूबे में हम तो 1.5 साल से चीख रहे हैं कि जी हमारे दहशतगर्दों के हवाले फिर हो गया, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं दे रहे थे। और आज आप सूरत हाल स्वात का देख रहे हो। आज चारबाग में जो आवामी निकले थे, उससे 2 दिन पहले मिंगौर में निकले थे, इस तरह दीर में भी निकल रहे हैं, इसमें बाजौर में भी निकल रहे हैं। और हमारे सूबे में हुकूमत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वो तो इमरान खान जहाँ जाते बस वो सारे उधर चले जाते हैं, उधर से आ जाते हैं। उनको ये नहीं है कि जिस सूबे की हमारी जिम्मेवारी है, जिस हुकूमत में देखे 18 अमेंडमेंट के बाद तो उनकी जिम्मेवारी वो तो कर ही नहीं रहे। इमरान खान ये चीख रहे कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं था, तो ये भी बता देना कि मुझे लायक नहीं था। ये भी कौन को नहीं बताते हैं कि ये भी बता दें कि मुझे लायक। ज़ाहिर साहब, दहशतगर्दी की जो आप बात करें, जी दहशतगर्दी की जो आप बात करें, एक मौक़िफ़ रख रही है गवर्नमेंट भी सामने, और वज़ीर दाखिला जो अब एक्टिव हुए हैं, वो कल भी उनका मैं बयान सुन रही थी। इस पे मैं आपसे अगले सवाल में भी ज़रूर जानना चाहूँगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आप जो भी बात कर रहे थे कि अवाम के हालात के हवाले से भी इकनॉमिकली, ये जो नून लीग की वजारत ख़जाना है, उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ ये रखा गया कि पहले मिफ्ता साहब आए, मुश्किल फ़ैसले थे, माजी के गलत फ़ैसलों को रिवर्स करना था हमने, अब इसहाक डार साहब आए और अब आगे मामला ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। आप समझते हैं कि अगर आप लोग ये मामला गवर्नमेंट के सामने रेज करते हैं तो इत्मीनान में नहीं लिया गया आपको बतौर इत्तेहादी इस हवाले से जो मुआशी सूरत हाल है? देखिए जी, जब आप सही कह रहे हैं, जिस तरह पहले वज़ीर ख़ज़ाना था तो हालात तो बहुत गंभीर होते जा रहे थे। अब ये जो आया हुआ है, लेकिन ये जब अमेरिका गया तो आज मैं फिर देख रहा था कि डॉलर फिर सर उठा के जा रहा है और आज फिर बिजली के रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो ये हमने हुकूमत को इसके लिए हुकूमत का साथ नहीं दिया था कि आवाम पे बोझ डाल दे। अभी ये इनको चाहिए कि बस 6 महीने हो गए, अभी पोजीशन वाज़ेह करना चाहिए कि हमने क्या करना है। इस जो मईशत की हमारी तबाही हुई है वो तो हो चुकी थी, वो तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अगर हम कहते कि उसने किया था तो उसने तो किया था, हम क्या कर रहे हैं? इन्हें हमें जो अवाम के साथ एक इसलिए हम चेंज लाए थे कि चूंकि वो हुकूमत डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे, अब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे, डब्बो रहे थे, माइशत तबाह हो रहा था, खारिजी पॉलिसी खत्म हो रही थी, अंदरूनी पॉलिसी खराब थी। अब हमारा क्या रास्ता है? तो ये तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर दे और वो हुकूमत क्लियर कर दे और हम इत्तेहादियों को भी क्लियर कर दे और आवाम को भी क्लियर कर दे कि हमने क्या स्टेप्स लेने हैं कि जो मुश्किलात है कि इस पे हम काबू पा सके। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर है कि हम तो अपनी बात तो करते हैं, चाहे हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे सही तरीके से, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे अपने आप को समझते हैं और हम आवाम के लिए सियासत करते हैं, अपनी ज़ात के लिए या इख्तियार नहीं करते। खेतरान साहब, आप भी इमरान खान साहब के साथ भी इत्तेहाद में आपकी जमात शामिल रही और इस गवर्नमेंट के साथ भी आप हैं। एक तो हमने जब देखा ये जब गवर्नमेंट आई है आगाज़ में ही उस वक्त असलम मुतानी साहब ने एक ख़िताब किया, उनका एक जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने कहा खान साहब के साथ इज़्ज़त नहीं मिलती थी लेकिन पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब तो शायद दोनों चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं। तो आप लोगों के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से अगर आप कंपैरिजन भी ड्रॉ करें, जो इमरान खान साहब के साथ मामला चल रहे थे इस वक्त की हुकूमत के साथ, आप लोगों की सुनवाई हो रही है, मामला ठीक चल रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ? शुक्रिया अब्सा। ऐसा है कि जहाँ तक इमरान खान के साथ हमारा इत्तेहाद था उस वक्त, तो जैसे असलम भूतानी ने कहा कि हकीकतन ऐसी ही बात थी कि इज़्ज़त नहीं मिलती थी, शायद पैसा किसी को मिलता होगा। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में भी हमें तब्दीली लाए हैं और मरकज़ में भी तब्दीली आ चुकी है। तो अब हमारी गवर्नमेंट BAP की गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में और मरकज़ में भी हम मौजूदा वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तो हालात काफ़ी तब्दील हुए यहाँ मौजूदा हुकूमत के आने से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि क्वेटा कराची रोड जो कि कातिल शाहरा के तौर पर मशहूर था, अभी उसके एक्निक ने मंजूरी रवैया होने का, तो ये बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा वफाकी हुकूमत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसी के साथ साथ हमारे जो CM हैं कजूद बिजंजो साहब, उसकी एफ़र्ट से रेकोडेक का जो हमारा मतलब ये समझें कि आप बलूचिस्तान की
रीढ़ की हड्डी है रेकोडेक, वो मुआहदा हुआ। थैंक्स आर्मी चीफ, इसी तरीके से IAS चीफ और MI के और हमारे जितने भी इदारे थे उनकी हमें हेल्प रही। आप समझें कि एक किस्म का जो भी आप उसको नाम दें कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाके ये मुआहदा कराया। ये आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक हुकूमत का भी किरदार रहा खेतरान साहब रेकोडेक के मुआहदे के हवाले से? जी बिल्कुल रहा है। वफाकी हुकूमत का इसमें हद से ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने बल्कि अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, जो उनको मिलना था वो हमें बलूचिस्तान को दे दिया। तो आप कल हम इंशाल्लाह उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, कंपनी के लंच है तो उनके साथ फर्दर भी हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें बुनियादी ज़रूरत। अब देखें, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आप समझें या एक बहुत बड़ी बात समझें। मैं कहूँगा कि ये सैलाब आया है, तबाही आई है। अब ये कौन सा वक्त है कि आप हर दिन जलसे करें, जलूस करें और आप कोशिश करें कि जी इस्लामाबाद का घेराव करें और हम लॉन्ग मार्च है। ये वक्त नहीं है। इस वक्त कौम अज़ाब में है और मैं तमाम पार्टियों से ये गुजारिश करूँगा कि ये फ़ोटो सेशन, ये चीज़ें छोड़ दें। डिप्टी कमिश्नर हर एरिया में बैठे हुए हैं। कितनी तबाही हमारे इलाके में हुई है। बलूचिस्तान आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद और ये सैलाब में डूबे हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके VIPs आते हैं, प्रोटोकॉल है, पोस्ट सिस्टम रुक जाता है और फिर उसका नतीजा क्या है कि एक समझें कि राशन या इस सूरत में आप किसी को भिखारी बना रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को छोड़ दें। खासकर इमरान खान को मैं ये गुजारिश करूंगा। खेतरान साहब, एक शिकायत भी आई है बलूचिस्तान से। आप तो कहते हैं कि VIP प्रोटोकॉल की बात है, लेकिन ये कहा गया कि ये जो सैलाबी इलाके हैं इनमें बहुत सारी जगहों पे CM साहब नज़र नहीं आए बहुत से मौक़ों पे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब वहाँ पर गए थे तो उस मौके पे बिजंजो साहब ने ज़रूर सरजनिश की थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए। हालांकि यहाँ से सेंटर से प्राइम मिनिस्टर साहब लगता है कि ज़्यादा मरतबा विजिट कर चुके हैं बलूचिस्तान को। अच्छा, ऐसा है कि डे 1 से मेरे CM ने ये कहा है कि मैं दौरे नहीं करूँगा, मैं अमली काम करूँगा। अब आप देखें, CM रोज़ाना भी दौरे कर सकता है, हर ज़िले का दौरा कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, सिलसिला है। लेकिन उसका नेटशेल क्या है? हमने डे 1 से मेरे CM ने, क़द्दूस बिजंजो ने ये अलल ऐलान कहा था कि मैं दौरों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और ना मैं इस सूबे के जो वसाइल हैं इन दौरों पर और VIP कल्चर में खर्च कर। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, मेरे पास CNW डिपार्टमेंट है। इस सैलाबी सूरत हाल में 596 रोड बलूचिस्तान के तबाह हुए, जिसमें हमने इसी सूबाई हुकूमत ने बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के वफाक के 562 रोड इस वक्त हमने आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिए। हमारे 32 रोड जो अभी पानी में डूबे हुए हैं, इसी नसीराबाद साइड के, जल के और इन इलाकों के, तो उनकी बहाली के लिए हम लगे हुए हैं। 32 पुल हमारे बह गए। वो 32 के 32 पुलों को हमने आमद रफ्त के लिए बनाया। तो क़द्दूस बिजंजो का एक डे 1 से, अब शायद मैं एक सेकंड लूंगा, मैं आपकी पार्टी की लोकल पॉलिटिक्स पे ज्यादा आज खेतरान साहब मैं बात करना चाह रही थी। आपकी जमात के अंदर जो क्योंकि मामलात रहते हैं वो भी बड़े ही गैर मामूली हैं दीगर तमाम सियासी जमातों के हवाले से, कि पार्टी के अंदर से ही अपने CM को हटा दिया गया था पहले। तो वो जो तब्दीली की, मैं अगले मरले में आप पे आती हूँ। कामरान मुर्सा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान मुर्सा, एक तो बाकायदा आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। हम एक ओवरऑल गुफ्तगू करना चाह रहे थे आज, जिसमें एक जो सूरत हाल है सियासी वो तो आपके सामने है ही, लेकिन मौलाना साहब ने इन द फर्स्ट प्लेस एक PDM के नाम से डेमोक्रेटिक मूवमेंट को तश्कील दिया और उसको चलाया और मामलात यहाँ तक पहुँचे। नाम उसका डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा गया, जमहूरियत की बात की गई। लेकिन आज इमरान खान साहब आपको काउंटर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग असल में एंटी डेमोक्रेटिक शख्सियात हैं, आप जमातें ताकतवर हलकों की आलाकार बनी हुई हैं इस वक्त और इमरान खान साहब को कॉर्नर किया जा रहा है। आप समझते हैं कि आप लोग जिस मकसद के लिए खान साहब को ये पूरा प्लान PDM का बनाया गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, वो अचीव हुआ है, या फिर जो नैरेटिव खान साहब ने बनाया उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है पूरे सिस्टम को? कि ओवरऑल जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है और ऑब्वियसली सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का सामने, और सैलाब इस वक्त मुल्क का एक और सबसे बड़ा मसला भी ज़रूर है। इसके ऊपर हम बात करें हुकूमती इत्तेहादी जमातों से। हमारा रब्ता बहाल हुआ है सेनेटर कामरान मुर्सा साहब से। बहुत शुक्रिया मुर्सा साहब आपका। एक बार फिर से ये आपसे जानना चाह रही हूँ, जो बहुत सी बहस हम कर चुके प्रोग्राम में पहले, लेकिन मौलाना साहब ने जिसको कहा कि हम जमहूरी एक मूवमेंट चला के इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर करेंगे, आज इमरान खान साहब
صاحب اس ملک میں اور اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے ایک بہت بڑا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا، ان کی حکومت کو ختم کیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تو یہاں تک وہ پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں تھا جب میں حکومت میں تھا. تو اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف اب اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا؟ عمران خان صاحب اتنے سادے آدمی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا اختیار کوئی نہیں تھا اور دوسری طرف کہتے ہیں مجھے امریکہ نے نکالا. تو ایک شخص جس کا اختیار کوئی نہیں تھا اس کو امریکہ نے کیوں نکالنا تھا؟ بے اختیار آدمی کو امریکہ کو کیا پڑی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا وہ وقت اور مغز ماری کرتا. تو یہ اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپس میں جو ہے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں، ایک دن دوسری بات کرتے ہیں. ایک کبھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. اب کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی. یعنی تمام کا تمام الزام جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا. تو عمران خان صاحب کی بات پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. کم از کم کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے ان کے اوپر جو ہے ریلائی نہیں کر سکتا. ان کے جو فین کلب ہے وہ ممکن ہے کہ ان کی بات کو مان لیتے ہوں، مگر وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. میں ان کو پولیٹیکل ورکر سمجھتا نہیں ہوں. پولیٹیکل ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے. تو یہ جو لوگ جو حضرات جو ہے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، وہ سیاسی ورکر نہیں ہوا کرتے، وہ خطرناک لوگ ہوا کرتے ہیں. اور جو خطرناک لوگ جو ہے وہ اپنا بھی جو ہے نا اپنے لیے بھی خرابی کر سکتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے بھی خرابی کر سکتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو 2-4 دفعہ جلسوں میں بات کرتے دیکھا ہے، اور جب جلسوں میں بات کرتے ہیں کوئی شخص آ کے چٹ پکڑاتا ہے اور وہ چٹ پکڑ کے وہ اسی بات کو اناؤنس بھی کر دیتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا مجھے 2-3 دہائیاں ہو گئی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں 2 دفعہ ان کا سینیٹر رہا ہوں. میں آج بھی اپنے پارٹی لیڈر کو مولانا صاحب کو کوئی چٹ دوں تو اس کے اوپر وہ مائنڈ اپلائی کریں گے اور دین جو ہے نا وہ بات کریں گے. یہاں پہ لیڈر بھی اسی طرح سے اور ورکر بھی اسی طرح سے. تو اس لیے ان کا جو بیانیہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑا مقبول ہو رہا ہے، وہ صرف آج آپ ٹی وی پہ دکھانا بند کر دیں، وہ مقبولیت ختم. خان صاحب تو پرچیوں کے بڑے خلاف تھے. کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب بیرون ملک کے دورے ہوتے تھے دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کے یا سابق وزراء اعظم کے، تو وہ تنقید کرتے تھے اس بات پہ، اور وہ کہتے تھے وہ فی البدی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فی البدی گفتگو میں عمران خان صاحب بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. کامران صاحب اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے اکانومی جو مقصد جو تھا عمران خان صاحب کو کی حکومت کو گھر بھیجنے کا، وہ کس طریقے سے اچیو ہوا؟ کیونکہ اکانومی کی صورتحال ابھی بھی خراب ہے. مائی زاہد خان صاحب سے بھی جب بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ چیلنج ہے اور اس پہ ان کی تنقید بھی ہے، حکومت سے سوال بھی اٹھاتے ہیں. یا پھر مقصد اپوائنٹمنٹ کرنا ہی تھا؟ آپ تمام جماعتوں کے کلیکٹیو وزڈم کے اندر جو عمران خان صاحب کی تمام دلچسپی کا بھی محور ہے، مقصد کیا اچیو ہوا حکومت بھیجنے سے؟ مقصد تو اس کو اب تک نہیں کہہ سکتے کہ مقصد اچیو ہو گیا. اصل دشمن جو ہے مہنگائی ہے، اصل مسئلہ معیشت ہے. اور یہ معیشت یہ اس لیے خراب نہیں ہے کہ 4 مہینے میں 5 مہینے میں 6 مہینے میں خراب ہوگی، بلکہ اس لیے خراب ہے کہ وہ بہت سے سالوں سے خراب آ رہی ہے اور اس کو ڈبویا گیا ہے. تو اصل دشمن کے خلاف جو ہے نا وہ لڑائی جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے. آج رات کو شاید اور بھی کوئی 10-12 روپے جو ہے وہ اور نیچے چلے جائے. اور اسی طرح ڈالر جو ہے نا وہ کنٹرول میں آیا. اس کے بعد اور 1 ہفتہ 10 دن گزرے تو یہ مزید کنٹرول میں آ جائے گا. اس لڑائی میں بڑی شدت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مگر وہ ابھی تک وہ نتائج جو پبلک کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل سکے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں کنسیڈ کرتا ہوں. ہم خود پریشان ہیں اس بات پہ کہ یہ معاملات جو ہے نا ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے. مگر بہرحال وہ سر منڈاتے ایک اور اولے جو پڑے ہیں ہمارے سر پہ، یہ سیلاب کا مسئلہ آ گیا. سیلاب کو جو ہے نا یہ اب ایکٹ آف گاڈ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی خرابی آئی ہے. تو مطلب اب کچھ اللہ پاک ہماری مدد کرے اور کچھ ہماری نیتیں جو نا وہ سیدھی ہوں تو انشاءاللہ 2-4 مہینے میں ہم بہتر نتائج دینے کے قابل ہو جائیں گے. زاہد خان صاحب، عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں بے اختیاری کی، وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں تھے، اور پھر بہت سی اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب نے کی جو کہ اب آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کے حوالے سے بڑے شدید اختلافات اور موومنٹس تو چلی، لیکن اس قسم کی بیان بازی نہیں ہو سکی یا نہ کسی کو کرنے دی گئی ہے. لیکن خان صاحب ضرور کر رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن ANP کی جو ایک پارٹی کا جو نظریہ رہا ہے اس حوالے سے تو اگر عمران خان صاحب یہ شکوہ کر رہے ہیں یا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بے اختیار پرائم منسٹر تھے، تو آپ لوگوں کو تو ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ماضی میں ایک حقیقت رہی ہے بے اختیاری وزراء اعظم کی. دیکھیے، اگر اس کی بات کو تسلیم کیا جائے کہ وہ صحیح کہتے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ 2011 میں جب آپ کو جنرل پاشا لانچ کر رہے تھے
تو آپ نے اس سے کیا کمنٹس کیے تھے اور کیا کس شرائط پہ آپ کو لے کے آئے تھے؟ اور پھر 2013 میں ہمارے صبح آپ کے حوالے کر دیا، ہم اپنے شہیدوں کی جنازے اٹھا رہے تھے اور وہ دندنات کی پھر کے ووٹ مانگ رہے تھے۔ پھر 2018 میں یہ جو جنرل پیس حمید نے، میں اپنا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں ان 6 لوور دل سے الیکشن لڑ رہا تھا، میرا بھتیجا وہ ڈی آر او کے ساتھ نادا کی طرف سے بیٹھا ہوا تھا، جو رزلٹ آ رہا تھا وہ کہتے کہ 7:30 بجے تک آپ جیت رہے تھے، تو 7:30 بجے کے بعد مجھے ڈی آر او نے کہا کہ بس آپ بند کر دیں یہ اپنا جو رزلٹ آپ کے پاس آ رہے، تو میں نے کہا کہ کیوں، وہ تو آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ چھاؤنی میں رزلٹ بن کے آ رہے ہمارے پاس، ہم نے وہ اناؤنس کرنا ہے۔ تو جب یہ چھاؤنیوں والا الیکشن میں یہ آ کے بیٹھا تھا تو اس کو یہ ہوش نہیں تھی اس وقت یہ بات اس کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیوں لے کے آ رہا ہے، اور جنرل پاشا کے بعد جنرل پیس حمید لے کے آ رہے، تو ان کے ساتھ تو دیکھیے اس کمٹمنٹ کے ساتھ لے کے آیا تھا، ورنہ یہ تو کل تک یہ کہہ رہا تھا ہم ایک پیج پہ ہے اور میں فوج کی عزت کرتا ہوں، فوج میرا عزت کرتے، آج وہ کہتے کہ فوج کے خلاف ہو گیا۔ یہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت عرصے سے، جب ہمارے 100 سال اپنی سیاست کی ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں سیاست میں انوالو ہونے کی مخالفت کی، ہم آج بھی کر رہے ہیں، لیکن آج جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہے، تو پھر عمران خان اس کو کیوں بیچ میں گسیٹ کر کے لانا چاہتے ہیں؟ تو یہی ہم روتے ہیں کہ عمران خان کی کون سی بات پہ آپ یقین کرو گے، کون سی بات وہ صحیح کہے گا؟ آج ایک بات کہے گا، کل دوسری بات کرے گا۔ اب مجھے آپ بتا دیں، ہمارے صوبے کے ہیلی کاپٹر کو ایسے ٹانگے کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا صوبہ جب ہم حکومت 2013 میں چھوڑ رہے تھے تو 97 ارب روپے مقروض تھا، ابھی آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 900 ارب روپے، 900 ارب روپے ابھی اس وقت ہمارے صوبہ مقروض ہے۔ ہمارے ان کے پاس تنخواہ نہیں ہے کہ اسٹاف کو، جو ٹیچر ہے ان کو تنخواہ دے، وہ بیچارے مظاہرے کرتے، یہ شیلنگ کرتے، لاٹھی چارج کرتے ہیں، خود تو لاٹھی چارج اور شیلنگ سے تو ڈرتے ہیں اور چیختے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر کرتے۔ ہمارے صوبہ اس وقت مالی بحران کا شکار ہے اور وہ ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ ٹینا مینو میں ہم نے اتنا لیا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا جس میں ہمیں بہت نقصان ہوا تھا، اور ہم دہشت گردی میں 2008 سے 2010 تک دہشت گردی کے خلاف بھی لڑتے رہے، ہم اپنے خود بھی قربانیاں دیتے رہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ بھی کر رہے تھے۔ ہمارے صوبے میں ٹوٹل 8 یونیورسٹیز تھے، 9 یونیورسٹیز ہم نے نئے بنائے تھے، اس کے باوجود بھی تو پیسہ ہمارے پاس تھا نا، ابھی وہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ یہ ایسی باتیں ہیں، لیکن جن نے لانچ کر کے لایا تھا، جس نے اس کو جس مقصد کے لیے لایا تھا، شاید وہ مقصد نہ پورا کر سکا، یہ نہ کر سکتے، تو اس لیے وہ آگے۔ جہاں تک وہ کہتے کہ جی پی ڈی ایم بنا یا پی ڈی ایم، تو ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم حکومت کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے بار پاکستان میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، پاکستان میں سے پہلے بہت سارے عدم اعتماد آئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ اس کی نااہلی تھی، یا جو یہ کہہ رہے کہ جب 13 پارٹی ہے، تو یہ 13 پارٹی تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ باپ پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی؟ جی ڈی اے ان کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نہیں تھی؟ ایم کیو ایم اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ یہ قابلی ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ اختر منگل صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ایسی شور مچا رہے، اس کو کون سا میجارٹی ملی تھی کہ وہ حکمرانی کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی فون کال آنے پہ زاہد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، اور فون کالیں آنے کے اوپر کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زاہد صاحب وہ ہر قسم کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں خان صاحب آج کل۔ دیکھیں، لیکن وہ خود یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں جب بل پاس کر رہا تھا تو میرے لیے وہ لوگ اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، تو آپ مجھے بتا دیں پھر وہ بھی بات نا، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں اسمبلی میں میرے ممبر پورا نہیں ہوتے تھے، میں ان کو چیئرمین کے لیے میرے ساتھ ممبر نہیں پورا ہوتے، میں ان کو ریکویسٹ کرتا تھا، وہ بندے لے کے آ رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے، یہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو تم کیوں پھر گھسیٹ رہے ہو اس کو؟ آپ مقابلہ کریں جس طریقے سے آپ جلسے کریں کہ اس وقت آپ کو جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ اس وقت دیکھیں الیکشن اس صورت میں کیسے اس وقت ہوگا؟ آپ کی دہشت گردی کا پھر ایک ہمارے صوبے میں دوبارہ شروع ہوا ہے، وہاں ابھی آپ کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ یہ الیکشن میں کروائے کیونکہ رسک ہے، اس میں دہشت گردی کا عنصر موجود ہے۔ تو ابھی اس صورتحال میں دوسرا ملک کی معیشت بیٹھ چکا ہے، دوسرا خارجی پالیسی بھی آپ کی، تو جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ تو الیکشن کے نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی انتظار کرو، یہ حکومت کوشش اگر کرتے ہیں، اور یہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو ساتھ دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، اللہ کرے کہ ملے، اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے، آپ بھی کہہ دیں گے، لیکن اس لیے ہم حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ضرور ایک روڈ میپ دے گا کہ اس روڈ میپ پہ ہم جائیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔
یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، جیسا میں دوبارہ جب آپ کی طرف آتی ہوں، اس پہ پی ٹی آئی جو موقف سامنے رکھ رہی ہے اس پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی. کھیتران صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے، یہ ہم پہیلی ہمارے لیے اس کو سالو کیجئے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد میں، آپ کی جماعت عمران خان صاحب کے ساتھ بہت کلوزلی آپ لوگوں نے ساتھ میں کام کیا ہے. کیا عمران خان صاحب با اختیار وزیر اعظم تھے یا بے اختیار وزیر اعظم تھے؟ آپ لوگوں نے کیا نوٹ کیا؟ اور ایم کیو ایم تو اس بات کا اظہار کھل کر کرتی ہے کہ فون کالز آتی تھیں اور ایسے ہی سارا کام ہوتا تھا. آپ لوگوں کی بھی کوارڈینیشن یہ ان فون کالز کے حوالے سے ہی تھی یا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کوارڈینیشن خان صاحب کے ساتھ رہتی تھی؟ اب سر، میں 32-33 سال سے ایم پی آ رہا ہوں. اس سے پہلے والد صاحب، پھر میرے تایا. تو ہم لوگوں کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے نا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو منسٹر ہیں، ایم پی اے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہے، تنخواہ بھی آ رہی ہے، ڈیزل بھی مفت ملتا ہے. جب ہم اقتدار سے اترتے ہیں تو جب ڈرائیور آتا ہے کہ جی گاڑی کا ڈیزل ختم ہے، تو ہم اس کو پتہ نہیں اور پھول بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے خرچ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہی پوزیشن، یہی فوبیا ہے کہ آج وہ بے اختیار ہو گیا ہے. کل وہ کہتا تھا کہ میں فل فلیج، مجھے اختیار ہے اور میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں. پھر میں ایک سوال عمران خان سے کروں گا کہ جب آپ بے اختیار تھے تو پھر آپ اقتدار کے ساتھ کیوں چمٹے رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہی پاکستان کی ساری پارٹیاں ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف. لامالا اس چیز سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آپ غلط، کل بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہیں. تو آپ اپنی اصلاح کریں. اب 2023 میں الیکشن ہیں اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد کو سیز کر دیں گے. تو یہ کون سا لاجک ہے، یہ کون سی ایتھک ہے کہ آپ اس کو کیا نام؟ میرا خیال ہے کہ وہی جو میں نے بات کیا ہے کہ جب ہم اقتدار سے نیچے آتے ہیں نا تو ہماری صحیح میرا خیال ہے دماغی صورتحال بھی ہماری پھر تھوڑی تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتی ہے. تو ہم جب اس کی حکومت میں تھے ہم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا. اب اس سے پوچھیں کہ اس کا رویہ، اختر مینگل آپ کی پارٹی تھی، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، پشتونخوا میپ تھی، ہم تھے، تمام پارٹیاں پاکستان کی اس کو سپورٹ کر رہی تھی، ماں سوائے نواز لیگ کے یا پیپل پارٹی کے. اچھا آج بھی دیکھیں کہ اس کے ہر جلسے میں ماں سوائے بد زبانی کے، کسی کو کسی نام سے بلانا، کسی کو بدتمیزگی سے کیا نہیں، یہ جیسے کامران صاحب نے فرمایا ہے نا جی کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن سے، ایک گراس روٹ سے ہم سیاست کر کے اوپر آتے ہیں. یہ کرکٹ کھیلتا رہا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ اس کے فین بنے. اب کرکٹ تو آج بھی باقی کھلاڑی جو ہیں ان کے بھی فین ہیں. کل ان کو آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں یا اقتدار میں بٹھا دیں، میرا خیال ہے خیر خیریت ہے. پھر سیاستدان ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے. ابھی کامران صاحب پاکستان کے ٹاپ کے وکلاء میں شمار ہوتے ہیں. میں یہ دعویٰ کروں کہ جی نہیں، میں کامران صاحب سے آگے میں بڑھ کے میں وکالت کروں، یا زاہد خان صاحب کا نسلوں سے اسی سیاست سے تعلق ہے. اور آج میں کہوں کہ جی نہیں، زاہد خان صاحب تو کچھ نہیں ہے، میں کرکٹ کھیل کے یا ہاکی کھیل کے یا بیڈمنٹن کھیل کے کھلاڑی کی صورت میں فین بن جاتے ہیں اس کے. وہ آج آپ دیکھیں کہ اس کے جلسوں کی صورتحال، میں اس جگہ پہ، اس فورم پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو مجھے زیب نہیں دیتی. آپ خود دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے. میں آپ کو اب سا ایک مثال دیتا ہوں کہ صدر پاکستان جو ہے، یہ اس زمانے میں جب یہ ڈاکٹر تھے دانتو کے کراچی میں اس زمانے سے ان کو جانتا ہوں. میں ان کے پاس گیا ایک میٹنگ میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو سٹاف تھا 4th فلور پہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے کیا ہوتا تھا، کیا سلسلہ تھا، یہ میں آئی ایم سوری میں یہاں پہ اس لیول پہ میں بیان نہیں. اگر آپ ہمیں کیوریوسٹی میں جو ہے چھوڑ رہے ہیں سردار صاحب پھر، لیکن بہرحال کچھ باتیں اگر وہ قابل نشر بات ہے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن میں سردار صاحب یہ آپ دیکھیں، آپ کی جو جماعت ہو گئی یا وہ جماعتیں جو آج کھلم کھلا اعتراف کرتی ہیں کہ ہم فون کالز کے اوپر شامل ہوتے تھے، باپ پارٹی کی تشکیل کس طریقے سے ہوئی اور وفاداریوں کے حوالے سے، یہ تو مطلب بہت سی باتیں اوپن سیکرٹ ہیں. لیکن میں ایک شارٹ بریک کی طرف دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کی پارٹی آپریٹ کیسے کرتی ہے. جام کمال صاحب کو ایک سٹار سی ایم کے طور پہ پیش کیا گیا، پھر ان کی حکومت کیسے ہٹا دی گئی، اور اب کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ سی ایم صاحب بھی اپنا ٹینیور پورا کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے. زاہد صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے، جو آپ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم پروگرام میں اپنے کور بھی کر رہے ہیں اس معاملے کو، سوات میں بھی جو کچھ ہوا، جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ تو نہیں آتا، لیکن پی ٹی آئی یہ بات ضرور کہتی ہے جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومت تو آپ کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ریاست سے یہ سوال پوچھیں، اس وقت وفاق سے یہ سوال پوچھا جائے
اس پہ آپ کیا کہیں گے اور کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے؟ دیکھیے جی، میں 2009 میں ہم صوبائی حکومت ہماری تھی اور ہم کولیشن بھی تھے پیپل پارٹی کے ساتھ مرکز میں، لیکن انرشپ ہم نے لیا ہوا تھا. صوبائی حکومت انرشپ لیتی ہے، کوئی اور نہیں لیتے، کیونکہ 18 امendment کے بعد تو ساری ذمہ داری ان کی بنتی ہے. لیکن جب یہ خود بتا دیتے ہیں، دیکھیں ایسا کہتے ہیں کہ ان کا جو گورنر نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ اس گورنر سے 2 کروڑ روپے مانگا تو میں نے 70 لاکھ پہ اس کے سودا کی طالبان کے ساتھ. تو اگر یہ جو ہمارا محمود خان ہے یہ خود ساتھ جا ہی نہیں سکتا ہے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد لے آئے اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ بات کریں اور مل کر آ کے مرکز کے ساتھ بات کریں. لیکن جو آپ وہاں پہ سچویشن ہے سنبھالنا تو آپ نے ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو مرکز کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ میٹنگ میں نہیں جاتے، آپ اس کو پرائم منسٹر مانتے نہیں ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کر دے، تو پھر کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے یہ سارے جھوٹ بول رہے، غلط بیانی کر رہے، کیونکہ یہ ساری ملی ہوئی اسے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان آیا تو اس نے کہا کہ طالبان کے لیے پشاور میں خٹک کو کہا تھا کہ آفس کھول لے، اور جب افغان طالبان نے افغانستان میں کیا تو اس نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیے. پھر ہمارے اس وقت جو عیسیٰ کی چیف تھا حامد ادھر جا کے بیٹھا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی نا. تو پہلے تو ہم کہتے کہ جی وہ افغانستان میں ہمارے دشمن ہیں، وہ اشرف غنی ہندوستان کو سپورٹ کر رہے اور ہمارے پہ حملے کر رہے. تو اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے نا. تو اور زیادہ تر تو سر میں ایک کوئی کامنٹ لینا چاہوں گی، لیکن یہ ایک موقف رکھا جاتا ہے ظاہر صاحب کہ ایک اوور آل پالیسی تھی. سر میں ایک کنکلوڈنگ کامنٹ دیگر مہمانوں کا بھی چاہوں گی، لیکن اور قطع کلامی کی آپ سے معذرت. کھتران صاحب اب آپ یہ کہہ دیجیے گا، بلکہ پہلے کامران مرزا صاحب آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ اس وقت جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، یہ جو کیسز میں بریت ہو رہی ہے، آپ کیونکہ قانونی طور پہ اس کے اوپر بات کریں گے، مریم صاحبہ کی ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر اب شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کی، اور اب آگے راہیں کھل چکی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی. تو اس پہ ایسا سوال کیوں نہ اٹھائے پھر پی ٹی آئی کہ حکومت میں آئے تھے اور اس کے بعد فوری طور پہ ہوا کا رخ بھی تبدیل ہوا، تو کیسز ہی ختم کرانا سب سے بڑا مقصد تھا. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف اور اس سارے سلسلے میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جائز ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ چونکہ مریم کے کیس کو اور نواز شریف کے کیس کو میں فالو کرتا رہا ہوں تو مجھے اس کیس کے فیکٹس کا کچھ پتا ہے. اور میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ جو مریم اتنی دیر سے ایکویٹ ہوئی ہے اس کیس میں، تو یہ ایکویٹل میں جو ڈیلے ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مریم کے وہ دن اس کو کون لوٹائے گا؟ مریم کے وہ جو دن جو اس نے کسٹڈی میں گزارے ہیں وہ اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی؟ وہ وکیلوں کے پیچھے، وہ کچہریوں میں، وہ کورٹوں میں وہ آتی جاتی رہی، اس کا مداوع کیا ہوگا؟ یہ تو اس میں ایکویٹل ان اینی کیس جو نا وہ ہونی تھی، وہ اتنی دیر سے کیوں ہوئی؟ یہ سوال صرف اتنا سا ہے. اب وہ اس کو لنک کر رہے ہیں. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس کی پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ سوشل میڈیا اسپیشلی وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس سے جو ہے نا وہ چیزوں کو مختلف ٹیگ کر دیتا ہے، ایک سوال اٹھا دیتا ہے. سوال یہ نہیں ہے جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ ایکویٹل جو ہے نا اس میں اتنا ڈیلے کیوں ہوا. سوال یہ ہے کہ اس وقت میں جس وقت میں مریم کی ماں بیمار تھی، جس وقت جو ہے نواز شریف کی بیوی بیمار تھی، اس وقت جو ہے نا وہ ان کو ریلیف کیوں نہیں ملی؟ اور وہ وقت جو ہے نا وہ جو ان کے اوپر جو 5 سال گزرا ہے وہ اس طرح سے کیوں گزرا ہے؟ یہ اگر یہ ریلیف بنتی تھی تو یہ وائی ناٹ آن دی فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، وائی ناٹ ان دی فرسٹ منتھ آف ایڈمیشن آف اپیل؟ اگر یہ بنتی تھی تو پہلے مہینے میں جو ہے نا یہ ان کو جو ہے نا یہ ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو جانا چاہیے تھا. اتنا ڈیلے ہوا اور اس کے بعد آپ مزید فردر بدنامی کیجیے. آپ کو اپنے دور میں جو ہے نا یہ ریلیف ملی ہے. کورٹس جو ہے نا نہ کسی کے کورٹس میں نہ کسی کا دور ہوتا ہے، نہ کسی کا وہ معاملہ ہوتا ہے. کورٹس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ دیکھتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس دور میں نیب نے کسی نہ کسی بہانے جو ہے نا معاملات کو ڈیلے کیا، اس کو جو ہے نا کھینچتان کے آگے لے کے گئے اور وہ دوسروں کے جو ہے نا 2 4 5 سال جو ہے اس آنے جانے میں گزار دیے، خراب کر دیے. اس پہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کامران صاحب کہ اصل جو احتساب کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں، جو کہ ایک حقیقت بھی ہے، ہمارے ملک میں بدعنوانی اور کرپشن اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور اس پہ سوالات نہ اٹھے. کھتران صاحب آپ کے اب آخری اس پہ کنکلوڈنگ کامنٹس کیا ہوں گے؟ میں آپ سے خاص طور پہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ جو شیکلز ہیں فون کالز کے، ان کو بریک کر دینا چاہیے؟ اب ایک جمہوری سسٹم ہے اور اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جس کا پہلے اعتراف کیا جا چکا ہے پارٹیوں کی طرف سے. بدبختی ہے معاشرے کی اور سسٹم کی کہ ان چیزوں میں ہم پڑ گئے. دیکھیں وہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ واٹر گیٹ اسکینڈل اور پروسیجر اور پتہ نہیں کیا کیا. آج ادھر سے بھی
ادھر سے بھی عجیب و غریب ریکارڈنگ اور غیر اخلاقی اور غیر، آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سیاست، حالانکہ سیاست ایک بہت متبرک اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح سیاست کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خدمت، لیکن فون کالز کی سیاست ٹھیک ہے کیتران صاحب، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے اب؟ بالکل ختم ہونا چاہیے، ہر چیز ختم ہونی چاہیے. آپ فلاح و بہبود کی بات کریں، ہمارے جو قداور شخصیات ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ جلسوں میں یا آپ کے چینل پہ آ کے کوئی ایسی بات کریں جو اس ملک کے عوام کے فائدے کی ہو، نہ کہ وہ چور وہ ڈاکو، وہ چور وہ ڈاکو، وہ وقت ختم ہو گیا سر میرے پاس. ٹھیک ہے سر، بالکل پوائنٹ آپ کا کیتران صاحب ضرور آ گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم آنے والے وقتوں میں ضرور دیکھیں گے، کیونکہ اب ایک جس سمت میں سیاست جا چکی ہے اس میں بہت ہی آسانی سے اپنی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، جس کا اظہار خان صاحب تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ اس وقت حکومت میں موجود جماعتیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان کیتران صاحب، زاہد خان صاحب اور سینیٹر بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.